اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم تحفتاً یا علی علیہ السلام مدد۔ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائے کہ جو تمام مقاصد دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو۔ فرمایا کہ وہ حمد خدا کی ہے، اس لیے کہ جس کام کے لیے اول میں حمد نہ ہو وہ ابترا اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سبحان اللہ نفس ترازو ہے اور الحمدللہ پوری ترازو ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس طرح خدا کی تسبیح کرتا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اسے اس قدر ثواب عطا کیا جاتا ہے کہ ملائکہ اس کے لکھنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو وہ حضور پروردگار عالم میں عرض کرتے ہیں آخر تو نے جو اس کے کہنے والے کے لیے اتنا ثواب مقرر فرمایا ہے کہ اس کو ہم لکھنے سے عاجز ہو چکے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ہمارے ملائکہ اب تم حد سے زیادہ اپنے کو تعجب میں نہ ڈالو اور اس کے نامہ اعمال میں صرف اسی کلمے کو لکھ دو اور اس کے ثواب دینے کو مجھ پر چھوڑو اور میں خود اس کا ثواب عطا کروں گا، اس لیے کہ اس کے ثوابات کو لکھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بھی منقول ہے کہ کوئی صبح کے وقت صرف 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دے گا تو وہ شخص اس روز کے عہد و شکر نعمت سے باہر آ جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے، اور جب پانی پیتے تب بھی الحمدللہ کہنے کے عادی تھے۔ غرض یہ کہ ہر نعمت کے ملنے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے کہ خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ان کی تعریف یوں فرمائی انہ کان عبدا شکورا۔ فرمایا المختصر یہ کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی خدا کی کوئی نعمت یاد آئے یا کوئی تازہ نعمت ملے تو وہ الحمدللہ کہے۔